سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله جميل ويحب الجمال. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رحمة للعالمين. برادران ملت، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ درس جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ 5ویں نشست ہے. گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ مبارک، حضور کی چشمان مبارک اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیگر جو اعضاء مبارکہ ہیں ان پر تفصیلی کلام. آج کا جو موضوع ہے وہ ہے حضور کے گوش اقدس یعنی کان مبارک. یہ حضور کا حسن و جمال سننے کا جو اصل مقصود اور مطلوب ہے وہ صرف اور صرف اتنا ہے تاکہ ہمارے ایمان میں ترقی ہو، کیونکہ اللہ کے نبی سے یہ پوری کائنات محبت کرتی ہے. جو محبت نہیں کرتا وہ کائنات میں ہے ہی نہیں، یوں سمجھ لیں. وہ انسان ہے ہی نہیں، وہ بلکہ وہ پتھر ہے جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں، بلکہ پتھر سے بھی بدتر ہے. کیونکہ سرکار کی حدیث مبارک ہے، حضور نے فرمایا کہ میں ایسے پتھر کو بھی جانتا ہوں جو بعثت کے زمانے میں مجھے سلام کرتا تھا. تو پتھر بھی حضور پر سلامتی بھیجتے ہیں. یہاں پر جو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ حضور کے گوش اقدس یعنی کان مبارک. تو اصحاب رسول فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں کان مبارک انتہائی دلکش، حسین، کامل اور تام تھے. کتنی خوبصورت بات کی. اور فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر اقدس کے مبارک بال ہلکے خمدار اور آنکھیں لمبی پلکوں والی اور چہرہ انور حسین اور پاکیزہ اور داڑھی مبارک نہایت خوبصورت اور آپ کے دونوں کان مبارک بالکل کامل تھے. ایسا ہوتا ہے بس اوقات کے شخصیات میں اعضاء سے بڑا فرق آتا ہے. کسی شخص کے کان بڑے ہوتے ہیں، کسی کے چھوٹے ہوتے ہیں ظاہری طور پر، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس کی جو حیت تھی، جو جسامت تھی، اس کے مطابق آپ کے جو کان مبارک ہیں وہ بالکل پرفیکٹ تھے. اور اسی بات کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوبصورت لفظوں میں فرماتی ہیں کہ رحمت دو عالم کی مبارک سیاہ زلفوں کے جھرمٹ میں دونوں سفید کانوں کا دیدار ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے تاریکی میں دو چمکدار ستارے طلوع ہو گئے. سرکار کا چہرہ اتنا روشن اور پھر سیاہ زلفیں اور دو کان حضور کے ایسے چمکتے تھے جیسے تاریکی میں دو ستارے روشن ہو گئے. اس کے بعد سرکار دو عالم کی بینی مبارک، بینی کا مطلب ناک چہرے کا ایک اہم حصہ ہے اور اسے چہرے کے نقش میں بڑا فرق آتا ہے. کسی کی ناک اگر لمبی ہو تب بھی چہرہ تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے، کسی کی ناک اگر چپٹی ہو تب بھی عجیب سا لگتا ہے. اب ناک میں حسن کا پیمانہ کیا ہوتا ہے آئے وہ سنتے ہیں. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناک مبارک خوبصورت اور اعتدال کے ساتھ دراز تھی، یعنی لمبی تھی اعتدال کے ساتھ. بعض صحابہ نے کہا کہ حضور کی جو بینی مبارک ہے، جو ناک ہے، اس میں لمبائی نہیں تھی، بلکہ ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ سرکار کے چہرے مبارک پر جو نور کی تجلی رہتی تھی اس تجلی کی وجہ سے دور سے دیکھنے سے ایسا لگتا تھا کہ سرکار کی ناک دراز ہے، ورنہ حقیقت میں ایسا نہ تھا.
یہ بھی صحابہ نے فرمایا۔ اور دوسری طرف صحابہ کا یہ بھی قول ہے نہیں واقعی حضور کی ناک دراز تھی لیکن حسن اعتدال کے ساتھ، یعنی چہرہ اقدس کے حسن کو اور بڑھا رہی تھی۔ تو سرکار کی بینی مبارک کی یہ کیفیت تھی۔ بعض صحابہ نے کہا کہ جو شخص غور سے نہ دیکھتا وہ یہ سمجھتا کہ ناک مبارک اونچی ہے، حالانکہ ناک مبارک بلند نہ تھی بلکہ یہ بلندی اس نور کی وجہ سے محسوس ہوتی تھی جو اسے گھیرے ہوئے تھا۔ اور جواہر البحار میں ہے کہ آپ کی بینی مبارک حسن تناسب اور موزونیت کے ساتھ پتلی بھی تھی، لمبی اور پتلی ناک تھی سرکار کی۔ اس کے بعد اگلا جو ہے وہ ہے رخسار مبارک۔ رخسار کہتے ہیں گالوں کو۔ آپ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں سرکار کا حلیہ مبارک سننا ہے، سرکار کے جسم اقدس کی ایک ایک ادا سننا ہے، حضور کی آنکھیں کیسے تھیں، حضور کے کان کیسے تھے۔ ذرا مجھے بتائیں کہ اس کائنات میں کوئی سلطان، کوئی شہنشاہ، کوئی بادشاہ ایسا آیا جس کے جانے کے بعد بھی لوگ اس کے بارے میں سن رہے اور اس کے اعضاء کی کیفیت کے بارے میں سن رہے؟ تو کائنات میں ایسا ایک ہی بادشاہ آیا، وہ ہمارے نبی ہیں، وہ رحمت دو عالم ہے، وہ شہنشاہ دو عالم ہے، وہ آمنہ کے لال، وہ مرکز حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ 1400 سال گزر گئے لیکن دیوانے آج بھی بیتاب ہیں، اور آج بھی فجر کے بعد جب سونے کا وقت ہوتا ہے روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس بات کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں کہ ہم حضور کا حلیہ مبارک سن رہے ہیں۔ ایسی مثال صرف میرے نبی کی اور کسی کی نہیں۔ اب اس کے بعد سرکار کے رخسار مبارک ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جانے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخسار مبارک نرم تھے۔ کچھ لوگوں کے گالوں میں سختی ہوتی ہے، میں یہاں موازنہ نہیں کر رہا، سمجھانے کے لیے آپ کو تمثیل دے رہا ہوں، لیکن حضور کے جو رخسار تھے وہ انتہائی نرم تھے۔ جس طرح حضور کے ہاتھ مبارک نرم تھے کہ اگر کوئی ہاتھ ملاتا ایسا لگتا کہ ریشم میں ہاتھ ڈال دیا، ایسے ہی سرکار کے رخسار بھی بڑے نرم تھے اور نہایت ہموار اور سرخی مائل سفید، یعنی ذرا تصور کریں رخساروں پر سرخی اور سفیدی دونوں تھی، سرخی مائل سفید رنگ تھا سرکار کے رخساروں کا۔ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن کے آگے چراغ قمر جھل ملائے، ان ہزاروں کی طلعت پہ لاکھوں سلام، ان کے خدا کی سہولت پہ بے حد درود، ان کے قد کی رشاقت پہ لاکھوں سلام۔ دہن اقدس، دہن کہتے ہیں یہ ہونٹوں کو کہا جاتا ہے، یعنی منہ کو کہا جاتا ہے دہن۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا منہ مبارک حسن اعتدال کے ساتھ فراخ اور کشادہ تھا۔ آپ کو کبھی جمائی نہیں آئی، یہ بھی یاد رکھیں، جمائی انسان منہ سے لیتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پوری حیات میں ایک بار بھی کبھی جمائی نہیں آئی، کیونکہ حضور کی حدیث ہے کہ جمائی کے اندر شیطان کا عمل دخل ہے، اور جمائی جو ہوتی ہے چونکہ شیطان کے عمل دخل سے انبیاء پاک ہیں، تو اسی لیے نبی کریم کو کبھی زندگی میں جمائی نہیں آئی، اور جمائی لینا یہ برا بھی سمجھا جاتا ہے۔ اب دیکھیں بہت سے لوگ ہیں گھروں میں بالکل فٹ فاٹ رہتے ہیں، گھر میں سارے کام کر رہے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، دوستوں میں بیٹھے ہوئے، وہاں جمائی نہیں آتی، یہاں بیچارے ذرا مسجد میں آ جائیں تو جمائیاں ایسے لینا شروع کرتے ہیں، پتہ نہیں کہاں گئے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمیں ذرا سوچنا چاہیے، یہاں پہ مسجد میں آ کر بھی شیطان کا اثر ہے، اور پھر جمائی کے آداب ہوتے ہیں، ہمارے نبی نے ہر چیز کے آداب بتایا، چھینک کے کیا آداب ہے، جمائی کے بھی آداب ہے، اگر آ جائے تو منہ پہ ہاتھ رکھ لیں لازمی طور پر، ایسا نہ کرنا پھر بڑا عجیب سا معلوم ہوتا ہے، ہمارے نبی نے اس کی تاکید فرمائی۔ تو صحابہ فرماتے ہیں زندگی بھر ہم نے سرکار کو کبھی جمائی لیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت ہند بن ابی حالہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک فراخ تھا، اور جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ حضور کے دہن مبارک میں کشادگی تھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ عرب تنگ منہ کو ناپسند کرتے تھے اور فراخ منہ کو اچھا جانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے تقاضوں کے مطابق اپنے نبی کے ظاہری حسن کو رکھا۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، فرماتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ فرمایا کہ سرکار کے مبارک منہ سے ہمیشہ علم کی بات اور حکمت کی بات سنی گئی،
اس کے علاوہ کوئی کلام سنا ہی نہیں گیا، تو ایسے مبارک دہن پر ہم سب کا سلام۔ اس کے بعد ہے سرکار کا لعاب دہن۔ لعاب دہن آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن مبارک اور زخمیوں اور بیماروں کے لیے شفا اور زہر کے لیے تریاق تھا، یعنی جس پر بھی زہر کا اثر ہو جائے، وہ آپ نے واقعہ سنا نا، حضرت ابو بکر صدیق کو غار حرا کے اندر سانپ نے چوم لیا تھا، ڈسا نہیں تھا، صدیق سرکار کے ساتھ تھے، جو سرکار کے ساتھ ہے اسے کوئی مخلوق نقصان نہیں پہنچا سکتی، یہ بھی یاد رکھیں۔ تو علماء نے لکھا کہ اس سانپ نے ڈنک نہیں مارا تھا، بلکہ اس نے صدیق کی خوش نصیبی اور سعادت کو بوسہ دیا تھا کہ ابو بکر تو کتنا خوش نصیب ہے کہ کائنات کی عظیم ہستی محبوب خدا رسول دو عالم تمہارے ساتھ موجود ہیں، لہذا تمہارے قدموں کو چومنا چاہیے۔ یہ سوچ کے سانپ نے ڈنک نہیں مارا، چوما تھا، لیکن اب کیا کریں، بیچارے کے اندر زہر ہے، تو زہر کا اثر تو آنا تھا۔ اب دیکھیں اس زہر کی شفا کیا ہے، آج میڈیکل سائنس دوائیں ایجاد کر رہی ہے کہ اگر کوئی ڈنک مار دے تو اس کی دوا کیا ہوتی ہے، لیکن میرے نبی کے لعاب دہن ایسا تریاق ہے کہ صدیق اکبر کے جب بیڑیوں پر سرکار نے اپنا لعاب دہن لگایا تو فرماتے ہیں بالکل آرام ہو گیا، بالکل آرام ہو گیا۔ اور وہ سانپ کوئی ہزاروں سال پرانا سانپ، یاد رکھیں کتاب حیات الحیوان میں لکھا ہے کہ سانپ کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے، ایک سانپ اور دوسرا کوا، ان کی عمریں ہزاروں سال سے بھی زیادہ جاتی ہیں، اس سے بھی زیادہ ایکسیڈ کرتی ہیں، اور کہا جاتا ہے سانپ جتنا پرانا ہوتا ہے اس کا زہر اتنا خطرناک ہو جاتا ہے۔ تو صدیق اکبر کو جس سانپ نے ڈسا وہ ہزاروں سال پرانا سانپ تھا جو غاروں میں چھپا ہوا تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن کیا لگا، زہر کا سارا اثر زائل ہو گیا، اور صدیق پھر اپنے پہلے والی کیفیت میں آ گئے۔ غزوہ خندق کے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کے گھر آٹے اور سالن میں لعاب دہن ڈال دیا۔ حضرت جابر نے دعوت کر دی سرکار کو، سرکار سب کو لے کے چلے گئے۔ دیکھیں حضور کی تو شان ہے نا، سخاوت کا دریا ہے، امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ یہ سخاوت کا دریا ہے۔ تو حضرت جابر نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ تشریف لائیے گا اور چند لوگ آ جائیں۔ اب جتنے بھی لوگ تھے سرکار سبھی کو لے گئے، کیوں بھائی سرکار جانتے نہیں تھے کیا کہ کھانا کم پڑ سکتا ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی چاہتے تھے سبھی شہروں کے کھا لیں، سب کو لے گئے۔ اب جب حضرت جابر نے دیکھا کہ 3-4 لوگوں کو بلاتے تو بہت سارے ہو پڑا ہے، ان کو کون کھلائے گا، کیسے کھلائے؟ خیر پریشان نہیں ہوئے کیونکہ صحابی رسول تھے، کہا اس کا حل بھی اللہ کے نبی نکالے گئے۔ اللہ کے نبی کو آگے بتایا تو حضور نے کہا وہ برتن لے کر آ جاؤ جس میں سالن ہے، جس میں ہانڈی ہے وہ برتن لے کر آ جاؤ۔ تو حضرت جابر وہ برتن لے کر آئے تو سرکار نے اپنا لعاب دہن اس برتن میں ڈال دیا اور کہا کہ نکالتے رہو کھلاتے رہو، نکالتے رہو کھلاتے رہو، یہاں تک کہ ہزاروں کے مجمع نے وہ کھانا کھا لیا۔ کھانے میں ایسی برکت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی صرف سرکار کے لعاب دہن کی برکت سے، اور یہ بات جو لکھی ہوئی بخاری اور مسلم میں یہ پوری روایت موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا کھانا 1000 صحابہ کے لیے کافی ہو گیا، اور سب نے تھوڑا تھوڑا نہیں کھایا بلکہ سب نے سیر ہو کر اور پیٹ بھر کے کھایا۔ ایسا بھی نہیں کہ کسی نے چند لقمے چکے اور چلے گئے، سب نے بالکل صحیح سیر ہو کے کھانا کھایا۔ تو فرماتے ہیں کہ جس کے پانی سے شاداب جانو جنا، جس کے پانی لعاب دہن، جس کے پانی سے شاداب جانو جنا، اس دہن کی تراوت پہ لاکھوں سلام، اس دہن کی تراوت پہ لاکھوں سلام۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنویں میں ڈال دیا، یعنی اپنا لعاب سرکار نے کنویں کے اندر ڈال دیا۔ وہ کنواں کھارا تھا، کھارا، اب دیکھیں یہاں کھارے پانی کو میٹھا کرنے کے لیے آر او لگایا جاتا ہے، سرکار کا لعاب دہن اس میں کیا کیا، وہ سارا کا سارا پانی ایسا میٹھا اور فریش اور ایسا تازہ ہو گیا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ اس کنویں کے اندر سے صرف نمکینی ختم نہیں ہوئی بلکہ ہم نے ہی دیکھا کہ جب اس کا پانی نکالتے تو کستوری کی طرح بڑی بھینی بھینی خوشبو اس میں سے آتی تھی۔ جب سے سرکار کا لعاب دہن اس کنویں میں گیا، اس کھارا پانی تو میٹھا ہو گیا لیکن اس کنویں کے اندر سے کستوری کی مانی بڑی بھینی بھینی اور بڑی بہترین خوشبو محسوس کرتے تھے۔ یہ روایت ابن ماجہ کے اندر
اور ذوالقافی کے اندر موجود ہے۔ حدیبیہ کے دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو کر کے پانی کی ایک کلی خشک کنویں میں ڈال دی۔ یہ تو میں نے آپ کو بتایا نا، کنواں تھا، پانی بھی تھا اس میں، لیکن پانی کھارا تھا۔ اب ایک کنواں ایسا بھی تھا جس میں پانی ہی نہیں تھا۔ اب ذرا وہ بات بھی سنو، اس کو کوٹ کرا بخاری نے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا لعاب دہن کی برکت کو نہیں مانتے اور ہر بات میں بخاری بخاری کرتے ہیں، تو ذرا سنیں بخاری کی روایت کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں صلح حدیبیہ کے دن حضور نے وضو کے لیے پانی منگایا تو پتہ لگا کنواں خشک ہے، تو سرکار نے کنویں کے اندر اپنا لعاب دہن ڈالا تو 25 دن تک تمام لشکر اس کنویں سے جو بالکل خشک تھا، جس میں ایک بوند پانی نہیں تھا، 25 دن تک تمام صحابوں سے سیراب ہوتے رہے، اس سے پانی بھی پیتے رہے، اس سے وضو بھی کرتے رہے، اس سے غسل بھی کرتے رہے۔ یہ سرکار کے لعاب دہن کی برکت ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے، جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ زبان اقدس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس وحی الہی کی ترجمان تھی۔ آپ کی فصاحت اور بلاغت کے آگے تمام عرب کے بڑے بڑے فصحاء سب کے سب گونگے نظر آتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں۔ جب سرکار کلام کرتے نا تو بڑے بڑے خاموش ہو جاتے، چاہے بڑے بڑے شاعر ہوں، بڑے بڑے ادیب ہوں، بڑے بڑے دانشور ہوں، بڑے بڑے ابوالکلام ہوں، لیکن جب نبی کا کلام شروع ہوتا ہے تو سب سمجھتے ہیں گویا ہم گونگے ہیں، ہمیں بولنا ہی نہیں آتا، کیونکہ حضور اتنا فصیح، اتنا بلیغ، اتنا خوبصورت، اتنا جامع کلام حضور فرماتے تھے کہ کسی کو حضور کے سامنے اپنا کلام لگتا ہی نہیں تھا۔ لوگ کہتے تھے کلام تو اصل رسول اللہ کا ہے۔ اس کے بعد سرکار کی جو شان ہے وہ ہے، اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہے دندان اقدس، حضور کے دانت مبارک۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارک روشن اور تابہ تھے اور بڑے تھے، کشادہ، اور موتیوں کی لڑی کی طرح دکھائی دیتے، جس طرح اصل موتی تو خیر کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، موتیوں کی ایک لڑی آتی ہے، بالکل آپ نیٹ پہ بھی دیکھیں گے تو وہ چمکتے ہوئے بڑی دلربا اور بڑی خوبصورت معلوم ہوگی۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور کو مسکراہٹ آتی، اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ سرکار نے زندگی بھر کبھی کہکہا نہیں لگایا۔ کہکہا بھیانک قسم کی ہنسی ہوتی ہے کہ انسان عجیب سا محسوس کرتا ہے، کہکہا منع ہے، ہاں مسکرانا سننا تھا۔ اور مسکراہٹ بھی ایک ہوتی ہے کھل کے مسکرانا، اور ایک ہوتی ہے چہرے پر بھینی بھینی سی مسکراہٹ جو ہر وقت رہتی ہے۔ تو سرکار کی جو سنت ہے وہ ہے چہرے پر معمولی سی مسکراہٹ کا ہر وقت رہنا، بالکل دھیمی سی مسکراہٹ ہر وقت رہے، یہ سرکار کی سنت ہے۔ اور کبھی اگر سرکار کو کسی بات پر بہت زیادہ خوشی ہوتی تو سرکار اتنا کھل کر مسکراتے کہ سرکار کے دندان مبارک ظاہر ہو جاتے، حضور کے دندان مبارک، اور ایسے ظاہر ہوتے کہ صحابہ فرماتے جیسے موتیوں کی لڑی چمک رہی۔ اچھا یہ بھی پتہ لگا کہ سرکار اپنے دندان اقدس کا بڑا خیال رکھتے، حضور ہمیشہ مسواک کرتے تھے، پابندی کے ساتھ مسواک کرتے تھے۔ آج بدقسمتی سے مسلمانوں نے مسواک کرنا چھوڑ دیا، ٹوتھ پیسٹ بھی استعمال کریں لیکن یہ جان لیں کہ یہ کیمیکل ہے، اس سے ہمارے دانتوں کو اتنا فائدہ نہیں ہے، اس میں کیمیکل ہے، اس میں کمپنیز کیمیکل ڈالتی ہیں، ایسے ایسے کیمیکل ہیں کہ بس وہ آپ کے دانتوں کے ظاہر کو صاف کر دیتے ہیں، لیکن اس کے اندر منرلز کوئی ایسا فائدہ نہیں ہوتا۔ اصل جو جڑی بوٹی ہے وہ مسواک ہے، پیلو کی مسواک سرکار نے کی ہے، اور حضور نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت کے دشواری میں پڑنے کا خوف نہ ہوتا تو میں یہ حکم دیتا کہ ہر نماز بلکہ ہر وضو سے پہلے مسواک کرو۔ تو مسواک ایک اپنے ساتھ لازمی خرید کے رکھیں، اور آپ دیکھیں سفر میں مسواک بہت کام آتی ہے، بہت کام آتی ہے، بلکہ ہمارے بزرگوں نے ایسے ایسے واقعات لکھے ہیں۔ علامہ فیض احمد اویسی صاحب بھاولپوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ مسواک کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑے فائدے ہوئے۔ ایک جنگ تھی جس میں مسلمان کفار سے لڑنے کے لیے گئے، تو کفار نے اپنے جاسوس بھیجے کہ دیکھو یہ کیسی قوم ہے اور ان سے ہمارا مقابلہ ہوگا تو ہم کیسے لڑیں۔ تو جب جاسوس گیا تو مسلمانوں کی عادت ہی مسواک کرنا، تو اس وقت اتفاق سے مسلمان درخت سے لکڑیاں توڑ رہے تھے تاکہ مسواک کر سکیں۔ تو انہوں نے جاسوسی کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمان لکڑیاں توڑ رہے ہیں اور اس کو اپنے دانتوں پہ رگڑ رہے ہیں۔
تو انہوں نے جا کے اپنے سردار کو خبر دی، حضور اس قوم سے لڑنا بڑا خطرے کی گھنٹی ہے۔ کہا کیسے؟ کہا یہ وہ قوم ہے کہ درختوں کی لکڑیاں بھی چبا جاتے ہیں تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو درختوں کی لکڑیاں بھی چبا جاتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں معلوم کہ مسلمان مسواک کر رہے تھے، لیکن مسواک کی برکت سے جنگ نہیں ہوئی اور وہ فرار ہو گئے وہاں سے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، ایک حکیم طبیب سرکار کے پاس آیا۔ یہ واقعہ بھی فیض احمد اویسی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک شخص سرکار کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ مدینے میں مطب کھولنا چاہتا ہوں، کلینک کھولنا چاہتا ہوں۔ حضور نے اجازت دے دی، کھول لو۔ اب وہ کلینک کھول کے بیٹھا رہا، کئی مہینے گزر گئے، کوئی پیشنٹ نہیں آ رہا، اور یہاں ڈاکٹروں کے پاس لائنیں لگی ہوئی، کسی کے سر میں درد ہے، کسی کو بخار ہو رہا ہے، کوئی تپ رہا ہے، کسی کو کھانسی ہے، لائنیں لگی ہوئی ڈاکٹروں کے پاس۔ لیکن مدینے کے اندر جو کلینک کھلا وہاں پہ کوئی مریض ہی نہیں۔ تو علامہ فیض احمد اویسی صاحب لیتے ہیں اس حدیث کو کہ وہ شخص سرکار کے پاس دوبارہ گیا اور کہا یا رسول اللہ بڑی عجیب بات ہے، ایک عرصہ ہو گیا مطب کھولا ہوا ہے، کوئی پیشنٹ ہی نہیں آتا۔ تو معلوم ہے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ یہاں کے لوگ مسواک کرتے ہیں اس لیے بیمار نہیں ہوتے، یہاں کے لوگ مسواک کرتے ہیں اس لیے بیمار نہیں ہوتے۔ پتہ لگا مسواک میں شفا ہے، بخار کی بھی، نزل، ہر چیز کی شفا مسواک کے اندر ہے۔ تو سنت کی نیت سے مسواک کریں، بڑی برکت ہوتی ہے، جسمانی صحت ہوتی ہے۔ اور مسواک سے باقاعدہ ماہرین نے لکھا کہ یہ جڑی بوٹی جب اس کا ارک کبھی جسم میں چلا جاتا ہے تو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ برس، جس کے جسم پر سفید دھبے پڑ جاتے ہیں، برس کا جو مرض ہوتا ہے، فیض احمد اویسی صاحب لکھتے ہیں کہ وہ مسواک کرے، اور مسواک کرنے کے بعد جو پہلا لعاب بنتا ہے اس کو تھوکے نہیں بلکہ نگل لے، تو انشاءاللہ برس کا مرض ختم ہو جائے گا۔ لیکن بات یقین کی ہوتی ساری، یقین سے کریں گے تو فائدہ ہوگا، لیکن اگر کنفیوز ہو کے کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو سرکار اپنے دندان مقدس پر ہمیشہ مسواک کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے تو آپ کے منہ مبارک سے ایسا نور نکلتا کہ ہم نے دیکھا کہ ان نور کی شعاؤں سے دیواروں پر روشنی آ جاتی۔ سرکار جب مسکراتے، کھل کر مسکراتے، تو باقاعدہ چہرہ مبارک سے، سرکار کے منہ مبارک سے نور کی شعاع نکلتے ہوئے ہم نے دیکھی۔ لب ہے نازک، حضور کے ہونٹ مبارک، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک بہت خوبصورت اور لطیف تھے۔ لطیف کا مطلب ان میں لطافت تھی، نزاکت تھی، اور سرخی مائل سفید تھے۔ علامہ نبہانی، علامہ طبرانی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لبہائے اقدس اللہ تعالیٰ کے تمام بندوں سے زیادہ خوبصورت تھے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ پتلی پتلی گلے، قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قبر انور میں لٹا دیا گیا تو میں نے آخری بار حضور کے چہرہ اقدس کا دیدار کیا۔ سرکار قبر میں تشریف فرمائے اور میں نے دیکھا سرکار کے چہرہ مبارک، تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور کے لب ہے مبارک جنبش کر رہے ہیں، ہل رہے ہیں، یعنی وصال بھی فرما چکے اور تب بھی حضور کے مبارک ہوں ہل رہے۔ اس سے ذرا وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو کہتے ہیں کہ حضور کا وصال ہو چکا اور حضور اب، یعنی کہ معاذ اللہ جس طرح اور مردے ہوتے ہیں ایسے ہی حضور کو بھی تشبیہ دیتے ہیں، وہ لوگ ذرا عبرت حاصل کریں کہ سرکار کے لب ہے مبارک ابھی بھی جنبش کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے کان نزدیک کر کے سنا تو میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی۔ وصال ہو گیا تب بھی اپنی امت کی فکر ہے اور فرما رہے رب اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ یہ حدیث کنز العمال میں یہ روایت موجود ہے۔ اب سرکار کی ریش مبارک یعنی حضور کی داڑھی، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم کی داڑھی مبارک نہایت خوبصورت اور گھنی تھی۔ سرکار کی داڑھی چھدری نہیں تھی بلکہ گھنی داڑھی تھی سرکار۔ یہاں تک حضرت صاحب نے بتایا کہ سرکار کی جو داڑھی مبارک تھی وہ اتنی گھنی تھی کہ سینہ مبارک کو گھیر لیا کرتے، کیونکہ انہوں نے زیارت کی ہے نا تو وہ جانتے ہیں، اتنی گھنی داڑھی تھی کہ سینہ مبارک سرکار کا گر جاتا تھا داڑھی سے، اور بڑی خوبصورت اور وجیح داڑھی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت نے بیان کرا اور اس میں ایک نعت پڑی تھی، اجڑے ہوئے دیار کو عرش بری بنائے۔ یہ نعت پڑھ کے جب اپنے گھر میں تشریف لائے اور جب سوئے تو قسمت بیدار ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور حضور نے فرمایا نثار الحق وہ نعت سناؤ جو تم پڑھ کر آئے۔
مفتی نعیم الدین مراد آبادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے یہ، اجڑے ہوئے دیار کو عرش بری بنائے تھے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر سرکار کو وہ نعت سنائی۔ اب حضور نے ایک بار وہ نعت سنی تو دوبارہ خواہش کی دوبارہ سناؤ، تو دوبارہ پھر وہی نعت پڑھی، اور پھر تیسری مرتبہ سرکار نے پھر خواہش کی کہ مجھے وہ نعت سناؤ، تو حضرت نے دوبارہ وہ نعت سنائی، اور یہ خواب حضرت نے خود بیان فرمایا۔ آپ ذرا دیکھیں اللہ والوں کو ایسے زیارتیں نصیب ہوتی ہیں۔ تو حضرت نے خود بتایا کہ سرکار کی جو داڑھی مبارک ہے وہ اتنی گھنی تھی کہ سینہ مبارک داڑھی کے اندر آ جاتا تھا، اتنی گھنی داڑھی تھی سرکار کی۔ تو فرماتے ہیں کہ سینہ مبارک کو داڑھی ایسے مزین اور آراستہ کی ہوئی تھی کہ دیکھنے والا متاثر ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ داڑھی اتنی خوبصورت تھی سرکار کی کہ دیکھنے والا لازمی متاثر ہو۔ حضرت عمرو بن شعیب فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی مبارک کو لمبائی اور چوڑائی میں تراشتے اور طول اور عرض میں برابر رکھتے، یعنی لمبائی میں اور چوڑائی میں تراشتے تھے سرکار، مطلب سینہ گھر گیا جتنے بال آئے اس کو ترشوا دیا، اور فرماتے ہیں کہ طول اور عرض میں برابر رکھتے تھے، یعنی لیول برابر تھا۔ بعض لوگوں کی داڑھی ہوتی ایسے پھیل جاتی ہے گولائی کے اندر، لیکن سرکار کا داڑھی کا طول اور عرض دونوں برابر تھے، ایسی داڑھی دی سرکار کی۔ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خط کی گرد دہن وہ دل ارا بھپن، سبزہ و نہر رحمت پہ لاکھوں سلام، ریش خوش معتدل مرہم ریش دل، حالہ ماہ ندرت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت حالے سے تشبیہ دے رہے ہیں سرکار کی داڑھی کو، کیسی خوبصورت داڑھی تھی سرکار کی۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر اقدس اور ریش مبارک میں 14 سے زائد سفید بال نہیں دیکھے۔ صحابہ نے یہ بھی گن لیا کہ سرکار کی داڑھی میں بال سفید کتنے تھے، تو فرماتے ہیں میں نے 14 سے زیادہ بال سفید نہیں دیکھے، بس 14 بال تھے جو سفید تھے، اور بعض روایت میں کہ 18 یا 20 بھی آئے، اور یہ بھی آیا کہ حضور کے سر اقدس کے جو بال تھے وہ تیل لگانے پر، جو بال تھے وہ سفیدی تیل لگانے پر ظاہر ہوتے، ویسے سرکار کے بال سفید معلوم نہیں ہوتے۔ گردن مبارک، سرکار کی گردن مبارک لمبی اور چاندی کی طرح چمکدار تھی۔ حضرت محبت فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت گردن حسن اعتدال کے ساتھ لمبی تھی، لمبائی سرکار کی گردن میں بھی تھی۔ اس کے بعد دوش اقدس یعنی کندھے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک کندھے نہایت خوبصورت اور فربا سے مراد پرگوشت اور مضبوط تھے، اور دونوں شانوں کے درمیان سرکار کے مناسب فاصلہ تھا جس سے آپ کی وجاہت اور جلالت ظاہر ہوئی۔ اسی طریقے سے سرکار کی پشت مبارک، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پشت مبارک کشادہ اور ایسی چمکدار تھی جیسے پگھلائی ہوئی چاندی ہے۔ سرکار کی پشت یعنی پیٹھ مبارک کو دیکھ لے تو ایسا لگتا تھا جیسے چاندی کو پگھلا گیا، چاندی بالکل سفید ہوتی ہے، تو سرکار کی پشت بھی بالکل سفید اور چاندی میں ڈھلی بھی معلوم ہوتی ہے۔ اور حضرت محرش بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ میں عمرے کا احرام بن رہے تھے تو میں نے آپ کی پشت مبارک کی زیارت کی اور اسے ایسا پایا جیسے چاندی کو پگھلا دیا گیا ہو، اتنی خوبصورت سرکار کی پشت۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں روئے آئینہ علم پشت حضور، پشتی قصر ملت پہ لاکھوں سلام، پشتی قصر ملت پہ لاکھوں سلام۔ اب سرکار کی مہر نبوت، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان ایک نورانی گوشت کا ٹکڑا تھا۔ مہر نبوت آپ نے دیکھی ہے، تو یہ گوشت کا ٹکڑا تھا سرکار کے دونوں کندھوں کے درمیان، تو فرماتے ہیں کہ وہ مسینے کی گھنڈی جیسی تھی، یعنی کبوتری کے جو انڈے ہوتے ہیں بالکل اس کی طرح گوشت کا ایک ٹکڑا ابھرا ہوا تھا اور اس پر محمد رسول اللہ نقش تھا۔ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ دوسری سرخ خدود کی طرح اور کبوتری انڈے کی مثل سرکار کی مہر نبوت تھی۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حجر اسود کعبہ اور جان و دل یعنی مہر نبوت پہ لاکھوں سلام۔ مہر نبوت یہ سرکار کی خاصیت ہے۔ اس کے بعد سینہ اقدس، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کشادہ اور چمکدار تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور کا بدن مبارک بالوں سے صاف یعنی بہت کم بال تھے، اور سینہ اقدس سے ناف مبارک تک بالوں کی ایک لمبائی اور ایک باریک سی لکیر تھی۔ سینے سے لے کے ناف تک سرکار کے بالوں کی ایک لکیر تھی، لیکن سینے پہ بال نہیں تھے۔ بعض لوگوں کے جسم پر بال زیادہ ہوتے ہیں لیکن حضور کے جسم پر
بال زیادہ نہیں تھے۔ امام بہقی فرماتے ہیں کہ حضور کا سینہ کشادہ اور ہموار تھا اور چمک دمک میں 14ویں کے چاند کی مثل تھا۔ تو دوستوں یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ اعضاء مبارکہ کا ذکر کیا، اس پر ایک نشست انشاءاللہ اور ہوگی۔ کچھ حضور کے اعضاء مبارک ہیں جن کا ذکر رہ گیا، تو انشاءاللہ کل ہی آخری نشست ہوگی درس جمال مصطفیٰ کی۔ آج اسی پر اپنے بیان کو میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی اور حضور سے سچی اور پکی محبت کے ساتھ حضور کی کامل اتباع کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ۔